السلام علیکم. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. آج ہم ادھر جمع ہوئے ہیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ منانے کے لیے. ہم سب شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جو سیاسی مشن ہیں، جو منشور ہے، اس کی جو جدوجہد ہے، نامکمل مشن ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں، کوشش کر رہی ہیں، اور اس قسم کے پاکستان میں کوشش کر رہی ہیں جہاں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف وہ جو سارے غیر جمہوری قوتوں تھے وہ آج بھی اپنے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف اپنے کام کر رہے ہیں. مگر میں آپ سب پہ فخر کرتا ہوں. I am proud of all of you. ہر کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کا میں ان سب پہ فخر کرتا ہوں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے شہادت کے بعد شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے کارکن نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا پرچم تھام کے شہید بی بی کا نظریہ کو زندہ رکھا، شہید بی بی کا منشور کو زندہ رکھا. اور جب آپ کے پاس وفاقی حکومت تھا تو وہاں بھی آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو عمل کرنے کی کوشش کی، کامیاب کرنے کی کوشش کی. اور یہاں بھی سندھ صوبہ میں کم وسائل کے ساتھ صحیح، لیکن آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہر لحاظ سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور کو عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے اسی طریقے سے اپنا کام جاری رکھنا ہے. ہم نے عوام کے ساتھ اپنا جو کنیکشن ہے اس کو جاری رکھنا ہے. عوام تک شہید بی بی کا پیغام پہنچانا ہے. اس لیے اس وقت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ، وہ جو پاکستان کے بھٹو شہید نے اس پارٹی کی بنیاد رکھا تاکہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جو ایک جمہوری بس پاکستان ہو. ہم ایک ایسا پاکستان بنائیں جہاں عام آدمی کا خیال رکھنا ذمہ داری کا ریاست ہو. ہم ایسے پاکستان بنائیں جو عام آدمی تک روٹی کپڑا مکان پہنچائے. ایسے پاکستان نہ ہو جو عام آدمی سے روٹی کپڑا اور مکان چھینے. ایسے جمہوری پاکستان ہو جہاں ہر صوبہ کو برابری کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے اور ہر آدمی کو وہ حق ہو کہ وہ اپنا محنت کے صلے میں اپنا محنت کا پھل بھی کھائے. جو نیا پاکستان ہمارے سامنے بن رہا ہے، جو نیا پاکستان ہمارے سامنے بن رہا ہے، اس پاکستان میں تو عوام سے روٹی کپڑا مکان چھینا جا رہا ہے. وہ جمہوری خواب جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں دکھایا تھا وہ بھی ہم سے چھینا جا رہا ہے. جو وفاقی انداز سے اسلامی جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام سے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، قائد عوام نے ان سارے صوبوں کو جوڑا ہے، ان پہ کچھ طاقتیں، کچھ سیاسی جماعتیں، کچھ لوگ حملہ آور ہیں. اور آپ کا ذمہ داری یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں قائد عوام کا دیا ہوا قانون 1973 کی آئین کا دفاع کرنا ہے. ہم نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے، جمہوری حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے، اور معاشی حقوق کا بھی دفاع کرنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس جدوجہد میں صف اول کا کردار ادا کر رہی ہے. حال ہی میں جب ارسال ناانصافی کی، جب 3 صوبے کا بات نہیں مانے گیا تو پاکستان پیپلز پارٹی نے آواز اٹھایا کہ آپ اب بلوچستان کا، سندھ کا، پختونخوا کا اعتراض کو اگنور نہیں کر سکتے ہو. آپ نے جدوجہد کی. ان کی ظلم کی وجہ سے لوور ریپریرین کو 60 سال بعد سب سے بڑا واٹر شارٹیج کا سامنا کرنا پڑا. مگر آپ کی احتجاج کی وجہ سے، اس صوبے کے عوام کی احتجاج کی وجہ سے ان کو اپنا موقف سے پیچھے ہٹنا پڑا. آپ کو پانی نہ ملنے کا نقصان جو ہونا تھا وہ ہو گیا،
لیکن آپ نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھایا اور آپ نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ اس موقف سے پیچھے ہٹے. آپ کی محنت اور جدوجہد کی وجہ سے آپ نے نہ صرف سندھ کا حقوق کا تحفظ کیا مگر آپ نے بلوچستان جس نے اعتراض کیا تھا ٹی پی لنک لینڈ کا کھلنے پہ، پختونخوا جس نے اعتراض کیا ٹی پی لنک لینڈ کے کھلنے سے، آپ نے ان کے حقوق کے لیے بھی آواز اٹھائے تھے اور آپ کامیاب ہوئے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی حملے ہو رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ پہ، شہید بی بی کے نظریہ پہ، ہم ان حملے کو ناکام کروا دیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے محنت کر کے ہر اس قسم کا سازش کو ناکام کروائیں. یہاں صوبہ سندھ میں چیف منسٹر سندھ نے اور سی ایم کی ٹیم نے اور آپ سب نے مسلسل جو معاشی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، جو آئینی حملے اس صوبے پہ ہو رہے ہیں، آپ نے آواز اٹھایا ہے، ملک و قوم کے سامنے ان ایشوز کو ریز کیا ہے، اور اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنا عوام میں جا کے ڈسٹرکٹ بائی ڈسٹرکٹ اپنے عوام میں جا کے ان کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ناانصافی ہو رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کس طریقے سے آپ کے وسائل آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، جس طریقے سے مسلسل یہ پہلی بار نہیں ہوا، مسلسل این ایف سی ایوارڈ نہیں دیا جاتا ہے مگر بجٹ دیا جاتا ہے. جب بھی یہ ظلم کیا جاتا ہے تو ہر صوبہ کا حق مارا جاتا ہے. ہم کب تک اس ظلم کو برداشت کرتے رہیں گے؟ چیف منسٹر سندھ صاحب نے پورا ملک کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے کہ کس ناانصافی کے ساتھ انہوں نے اپنے پی ایس ڈی پی کا منصوبہ وفاقی بجٹ میں بنایا ہے، اور کس طریقے سے صرف ایک صوبہ کو خاص طور پہ نشانہ بنا کے ان کے ہر اسکیم تقریباً ہٹایا گیا تھا. کس طریقے سے آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ کراچی کے لیے، جہاں پورا پاکستان کے عوام آتے ہیں، کام کرتے ہیں، پورا ملک کا معیشت چلتا ہے، کراچی کے لیے وفاق اور صوبہ مل کے کام چلائے گا. ہمیں وعدہ کیا گیا کہ ہمیں 1 ٹریلین روپیز کا پیکج ملے گا کراچی کے لیے. میں تو اس بجٹ سیشن میں موجود تھا، مجھے کوئی 1 ٹریلین روپیز کراچی کے لیے نظر نہیں آیا. آپ کا صوبہ میں تاریخی جو بارشیں ہوئے تھے جس کے نتیجے میں کراچی سے لے کے عمرکوٹ، تھٹا، بدین، سانگر، ہر جگہ تباہی تھا. آپ کے دور میں جب آپ وفاق میں تھے آپ تو پاکستان کارڈز بناتے تھے، عوام کو لاوارث نہیں چھوڑتے تھے. اس دفعہ آپ کی عوام کو لاوارث چھوڑا گیا، نہ ان کو کوئی ریلیف دیا گیا، نہ ان کو کوئی کمپنسیشن دیا گیا، چاہے ان کا گھر گرے، چاہے ان کا فصل کو نقصان پہنچایا جائے. اور اب ہمیں نہ صرف پانی پہ وہ حملہ کرتے ہیں، گیس اور پیٹرول پہ آپ کا مسلسل ایک موقف رہا ہے جس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے ہیں، مگر اب سندھ کے حق روزگار پہ حملے ہو رہے ہیں. آپ کا سٹیل مل، کراچی کا سٹیل مل سے 10,000 لوگوں کو، 10,000 خاندانوں کو بے روزگاری کا مقابلہ کرنا پڑے گا. ایف آئی اے کے آفیسرز جو اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں 1980s یا 90s میں نوکری ملا تھا، ان سب کو بے روزگار کیا گیا ہے. اور اب میں حیران ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن وہ واحد ادارہ ہے جو بند پڑا ہوا ہے. باقی صوبوں میں تو وہ چلتے رہے، مگر سندھ صوبے میں 2016 سے لے کے آج تک جن لوگوں کو روزگار ملا ہے اس مشکل معاشی حالات میں، ان کا روزگار خطرہ میں ہے.
جن کو اب جا کے روزگار ملنا تھا، ان کا چانسز بھی مارے جا رہے ہیں. یہ کس قسم کا پیغام بھیجا جا رہا ہے کہ جب اتنی مشکل معاشی حالات چل رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بے روزگار کروایا جا رہا ہے. ہم ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے عوام کے ساتھ دیا، حق روزگار کے ساتھ دیا. ہمارے دور میں ہم نے کبھی کسی سے نوکری کبھی نہیں چھینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آپ محنت کریں گے، آپ جد و جہد کریں گے تاکہ یہ ناکام نالائق ترین حکومت بھی آپ سے، آپ کے عوام سے نوکری نہیں چھین سکیں گے، ان کا روزگار نہیں چھین سکیں گے. اور جو یہ ظلم کیے گئے ہیں، انشاءاللہ تعالی سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ اس ظلم کا ہم کوئی سلوشن نکالیں. میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ پہ بات کر رہا ہوں تو میں کچھ آپ کی جو اچیومنٹس ہیں اس پہ ہم فخر کرتے ہیں، جس پہ ہم نے زیادہ کام کرنا ہے، زیادہ محنت کرنا ہے. سب تو مانتے ہیں کہ مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں. جتنا ہی کام آپ کرتے ہو اتنا ہی مسائل آپ کو ملیں گے ان کا حل کرنے کے لیے. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اس صوبے میں رہنے عوام کے لیے اپنا محنت کرے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے نظریہ پہ چلے، اور میڈیا مانے یا نہ مانے، بڑے بڑے لوگ مانے یا نہ مانے، اس صوبہ میں کام ہوا ہے. اس صوبہ میں ایسے کام ہوا ہے جو کوئی بزدار یا عمران خان اس قسم کا کام نہیں کر سکتے. اور اس صوبہ میں مسائل ہے، اس صوبہ میں بہت سے مسائل ہیں، لیکن ہم ان مسائل کو اگنور نہیں کرتے. ہم ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہمارا وسائل ہے، جو ہمارا حق ہے، ہمیں نہیں دیا جاتا ہے، اور ہم کم وسائل کے باوجود کام کرتے ہیں. اگر ہمیں اپنا حق دیا جاتا، آئینی حق دیا جاتا، شیئر دیا جاتا، تو آپ دیکھ لیتے کہ ہم کیسے اس سے بھی بہتر پرفارم کر دیتے. ابھی بھی جہاں تک غربت کا منصوبہ بندی ہو، چاہے آپ کا وفاق کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام، یا آپ کا سندھ میں SRSO پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہو، آپ ہی وہ جماعت ہے جو غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو، میں نے یہ فگرز نیشنل اسمبلی میں بھی دہرایا تھا کہ سندھ میں بہت سی غربت ہے، بہت غربت ہے، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا. لیکن اگر کسی صوبہ میں سب سے زیادہ غربت میں کمی آیا ہے پرسنٹیج وائز ایک سٹڈی کے مطابق، وہ صوبہ سندھ ہے. اور اگر کسی صوبہ میں، اگر ایک صوبہ ہے جہاں غربت کم ہونے کے بجائے غربت میں اضافہ ہوا ہے، وہ صوبہ خیبر پختونخوا ہے. چاہے ہم نے سب باقی صوبوں سے زیادہ کمی کی ہے اپنی غربت میں، چاہے ہم نے دوسرے صوبے کے مقابلے میں بہتر پرفارم کیا ہے، لیکن ہم آرا کمپٹیشن نہیں ہے. ہم تو غربت کے مقابلے میں ہیں، ہم غربت سے لڑائی لڑ رہے ہیں. ہم ان سیاسی جماعتوں یا مختلف صوبے سے لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں. اور ہم مطمئن نہیں ہوں گے جب تک ہم مسلسل اس پہ کام کرتے کرتے اپنے غریب عوام کو وہ ریلیف پہنچائے جس سے ہم مطمئن ہوں. مگر اگر ہم اس حکومت کی طرح ہوتا تو ہم ان فگرز پہ پورا ایک سرکس کھڑا کر دیتے ہیں، اور آپ پروپیگنڈا بھی دیکھ دیتے ہیں، اور ہم ہر جگہ جا کے تماشا اپنا تالیاں بجا رہے ہوتے تھے کہ دیکھو ہم نے سب سے. ہمارا جو GDP کا پرفارمنس ہے، صوبہ سندھ کا پاکستان میں کی معیشت میں کنٹریبیوشن کرنا، آپ کا GDP، چاہے وہ آپ کا رورل GDP ہو یا آپ کا اربن ہو، ہم باقی صوبوں سے آگے ہیں، زیادہ پرفارمنس ہے. دیہاتوں کا GDP بھی اور ہمارا اربن GDP بھی سارے صوبوں کا GDP سے آگے ہیں.
لیکن ہم نے کبھی خان صاحب کی طرح آپ کے سامنے یہ فگر سائٹ کر کے معاشی ترقی کا نعرے نہیں لگائے. وہ اس لیے ہے کہ یہ کامیابی ہے، ہم اس کامیابی کو ایکسپٹ کرتے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ کامیابی کاغذ کے بجائے، اسٹیٹسٹک کے بجائے عام آدمی تک ہمیں اس کا اثر نظر آئے. ہم تب خوش ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ضرور صوبہ سندھ کے عوام کا کامیابی ہے کہ اتنے کم وسائل ملنے کے باوجود، اپنے حق نہ ملنے کے باوجود، پورا جو اس وقت ایک معاشی بحران ہے کووڈ کی وجہ سے، ان سارے صورتحال کے باوجود وہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. مگر ان کو تنا دیا جاتا ہے، ان کا کردار کشی کی جاتی ہے کہ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا ہے، جبکہ یہاں کی عوام کی محنت کی وجہ سے، یہاں کی عوام کی دن رات خون پسینہ کی محنت کی وجہ سے ماشاءاللہ ان کے صوبے کی جو جی ڈی پی ہے وہ باقی صوبے سے آگے ہے، نہ صرف دیہاتوں میں، شہروں میں بھی. یہ آپ کا کامیابی ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی ہے. اور ہم نے تو اس قسم کی کامیابیاں کیسے حاصل کی تھی؟ اگر ہم نے اپنے غربت کے ریٹ میں کمی لے کر آئے ہیں تو وہ صرف اس لیے کہ صوبہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے جو مسلسل چاہے وہ تنخواہ کی اضافہ ہو، چاہے وہ کم از کم ویج ہو، چاہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو، چاہے آپ کا پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام ہو، کہ آپ مسلسل غریب عوام تک مدد پہنچا رہے ہو. اگر آپ کا معیشت اگر آپ کی معیشت ترقی تو نہیں لیکن باقی سب سے بہتر پرفارم کر رہا ہے تو وہ اس لیے کہ آپ کا ٹیکس ریٹس باقی صوبے سے کم ہے. آپ بزنس کمیونٹی کو چوروں کی طرح نہیں ٹریٹ کرتے ہو، آپ ان کو آہستہ آہستہ یہ ٹیکس نیٹ میں لے کر آتے ہو. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا پھر ٹیکس ریونیو کلیکشن میں بھی بہتری ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بزنس سیکٹر کا پرفارمنس بہتر ہے. اور سب سے بڑھ کر جس طریقے سے اس صوبے میں ہم نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کانسیپٹ تھا، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے 1993 کی منشور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کا حصہ بنایا. صوبہ سندھ نے سب سے زیادہ کام پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا ہے. اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو اور پبلک سیکٹر کو جوڑ کے عوام کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی، عوام کے لیے میگا منصوبے لے کر آئے. تھر کول کا جو منصوبہ ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ ہے، سندھ حکومت نے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ، انویسٹرز کے ساتھ مل کے وہاں تھرپاکر میں ایک معاشی انقلاب لے کر آئے ہیں. آپ نے تو آپ کے انفراسٹرکچر پہ، چاہے وہ جرگ ملاقات یار برج ہو، جو انڈس پہ سب سے بڑا برج ہے جو آپ نے بنایا ہے، چاہے وہ یہ کراچی تھٹا ڈوئل کیریج وے ہو، بہت سے منصوبے ہیں. جیسے کچھ ہاسپٹلز بھی ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ آپ نے متعارف کروایا ہے. اور پوری دنیا مانتا ہے، اکانومسٹ میگزین مانتا ہے کہ نہ صرف پورا پاکستان میں مگر پورا ریجن میں سندھ کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں جو پرفارمنس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، باقیوں سے بھی بہتر ہے. شاید ریجن میں ہم 6 نمبر پہ تھے. ناصر شاہ صاحب ہمیں تو یاد دلوائیں گے. کوئی مانتا ہے کہ اگر اکانومسٹ مان سکتا ہے کہ آپ نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس میں بڑا اچھا پرفارم کیا ہے، جس میں انفراسٹرکچر کے منصوبے بھی آتے ہیں، انرجی کے منصوبے بھی آتے ہیں، صحت کے منصوبے بھی آتے ہیں، تو یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ان کو بھی جہاں مسائل ہے ان کا تنقید کرنا چاہیے. لیکن جہاں انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا تو ایک چیز کو سراہا گیا، اس کا تو تعریف کرنا چاہیے. اس پہ تو ہر صوبہ کو ہمارا نقل کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ عام آدمی کے ساتھ پالیسیز ملتے ہیں،
آپ نے جس طریقے سے، اس حکومت نے جس طریقے سے اس دفعہ گندم کا ریٹ 2000 روپیہ پہ سیٹ کیا تھا، آپ نے تو پورا قوم کو دکھایا تھا، پورا ملک کو راستہ دکھایا تھا کہ کیسے آپ کسان کو اپنا محنت کا، اپنا فصل کی قیمت دلوا سکتے ہو، کیسے آپ اپنا معیشت میں اتنے برے حالات کے باوجود ایک ایسا امید کی کرن دکھا سکتے ہو۔ ان حالات میں آپ نے اس قدم کو اٹھا کے پنجاب کو بھی مجبور کر دیا کہ ان کو بھی اپنا گندم کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا۔ آپ نے ہمیشہ کسان کے لیے اس قسم کے کام کیے ہیں۔ جب آپ وفاقی حکومت میں تھے تب بھی آپ نے جو ملک گندم امپورٹ کرتا تھا اس ملک کو ایک گندم ایکسپورٹ کرنے والے ملک میں تبدیل کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابیاں بہت سارے ہیں، صرف ایک صوبے کے لیے نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ ہر صوبہ کی لڑائی لڑتے ہو۔ جب سی ایم سندھ ان NFC NEC میٹنگز میں جا کے NFC ایوارڈ کا مطالبہ کرتا ہے، 18ویں ترمیم کی اس کو عمل کرنے پہ مطالبہ کرتا ہے، تو وہ صرف ہمارا صوبہ کا جدوجہد نہیں لڑ رہا ہے، وہ ہر صوبہ کا جدوجہد لڑ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی ڈیولوشن پہ، ان کے حقوق پہ ہم ہر صوبے کے ساتھ ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر NFC ایوارڈ دیا جائے گا تو پنجاب کا فائدہ ہوگا، پختونخوا کا فائدہ ہوگا، بلوچستان کا فائدہ ہوگا اور سندھ کا فائدہ ہوگا، پورا پاکستان کا فائدہ ہوگا۔ اور ہمارا جدوجہد جہاں تک NFC ایوارڈ سے تعلق ہے یہ جاری رکھے گا۔ ہم کسی کے کہنے پہ اپنے جو یہ آئینی حقوق ہے ان پہ سودا بازی نہیں کرنے کو تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1973 کے آئین کا دفاع کیا ہے، اور اب بھی جو ہر صوبہ کا معاشی حق ہے ہم اس کو دفاع کریں گے۔ ہم ان کے لیے حقوق چھین کے لیں گے وفاق سے، اور جب تک ان کو اپنے حقوق نہیں ملتے ہیں، جب تک ہمیں اپنے حقوق نہیں ملتے ہیں تو ہم یہ تانا نہیں سنیں گے، ہم برداشت نہیں کریں گے کہ ہاں ہمیں کہاں جائیں، کہ ہمارا کام میں کہ یہاں اتنا برا صورتحال ہے۔ اگر آپ کہہ رہے ہو کہ برا صورتحال ہے تو یہ بھی مان لو کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے ہمیں زیادہ ذمہ داریاں دی، صوبوں کو زیادہ اختیار ملا، زیادہ رسپانسبلٹی ملا، لیکن 18ویں ترمیم کے بعد، 18ویں ترمیم کے آنے کے بعد ایک نیا NFC ایوارڈ نہیں دیا گیا، جس کا مطلب ہے ہر صوبہ کے پاس زیادہ رسپانسبلٹی ہے۔ نہ صرف سندھ صوبہ کے پاس زیادہ رسپانسبلٹی ہے، پنجاب کو، پختونخوا کو، بلوچستان کو، لیکن ان کو ایک پوسٹ 18th امینڈمنٹ NFC نہیں دیا گیا۔ مطلب ان کو وہ وسائل نہیں دیے گئے، وہ ریسورسز نہیں دیا گیا، وہ پیسہ نہیں دیا گیا کہ وہ اب نیا اختیارات اور نیا ذمہ داری صحیح طریقے سے عمل کرے۔ اور سندھ حکومت کی پرفارمنس کم وسائل کے باوجود زیادہ محنت سے ہم اتنا اچھا پرفارمنس آپ کے لیے دیتے ہیں۔ آپ آئینی حقوق کا ہمارا تحفظ کریں، آپ ہر پاکستانی کا آئینی حقوق کا تحفظ کریں۔ اگر ہر پاکستانی کا آئینی حقوق کا تحفظ ہوگا، اگر ہر صوبہ کو اپنا شہر ملے گا، تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہر صوبہ اپنا کام اپنے عوام کے لیے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کمی ہے، کام نہیں ہو رہا ہے، تو قصور کس کا ہے؟ کیا قصور ان کا ہے جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں مگر محنت کر رہے ہیں، یا قصور ان کا ہے جو آپ سے ہر صوبے سے NFC ایوارڈ روک کر بیٹھے ہیں، ان کے حق، ان کے ریسورسز روک کے بیٹھے ہیں؟ ہم جب جدوجہد کرتے ہیں اس NFC کے عمل کے لیے تو ہم ہر صوبہ کے لیے جدوجہد کریں گے، اور ہم یہ تانا برداشت نہیں کریں گے کہ گورننس میں مسئلہ ہے۔ گورننس میں مسئلہ رہے گا جب تک آپ حقوق نہیں دیں گے، گورننس میں مسئلہ رہے گا، سروس ڈیلیوری میں مسئلہ رہے گا جب تک آپ ہر صوبہ کو ان کا شیئر نہیں دیں گے۔ اور ہم اس کو ایک آپشنل حق نہیں سمجھا جاتے ہیں، یہ ایک آئینی حق ہے۔ جب وزیر اعظم کے عہدے پہ سے یا وزیر اعظم کی کرسی سے ہمارا آئین کا توہین ہوتا ہے تو دس از دا کنٹمپٹ آف آور کانسٹیٹیوشن۔
اگر کوئی اور کسی اور عہدہ پر بیٹھا ہے اور ہمارا آئین کے خلاف، ہمارا حقوق کے خلاف بات کر رہا ہے تو دس از کنٹمپٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن پہ عمل کرنا ضروری ہے. اب جہاں ہم دیکھتے ہیں ہمیں، چاہے میں نیشنل اسمبلی میں بیٹھا ہوں یا جرنلسٹ اپنا جاب پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی لائر کورٹ میں چلے جاتا ہے، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں لوگ بیٹھتے ہیں جو لیکچرز ہمیں دیتے ہیں کہ جمہوریت برا ہے، 18ویں آئین برا ہے، کانسٹیٹیوشن برا ہے، پرفارمنس تو کہیں نہیں ہے، جمہوریت ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت وہ واحد طریقہ ہے جو ڈیلیور کر پاتا ہے. جمہوریت کی وجہ سے، چاہے وہ کراچی سے لے کے گمبد تک آپ کے نئے ہاسپٹلز مفت علاج دلوا رہا ہے. جمہوریت کی وجہ سے وہ جو تھر کو 100 سال سے کب سے تھر کے سرزمین کے نیچے بند پڑا ہوا تھا، وہ 18ویں کراچی میں بے نظیر بھٹو شہید کی 68ویں سالگرہ کی تقریب سے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا خطاب جاری ہے.